بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک انسانی حقوق اور سلامتی کی برقراری کے بہانے مختلف ملکوں میں قوموں کی دولت اور ثروت کو لوٹتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج غزہ کی صورتحال اور جو کچھ غزہ کے عوام پر گزر رہی ہے اس نے انسانی حقوق کے دعوے دار امریکہ اور مغربی ملکوں کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ امریکہ اور مغرب کے نزدیک انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے مفادات کے لیے انسانی حقوق اور دیگر نعرے لگاتے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایران کو جواب دینا بھارت کے لیے پیغام تھا، ایران کے حملے کو ٹھیک سمجھتے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے، جوابی کارروائی کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ فوجیوں کے انخلاء سے متعلق عراق اور امریکہ کے درمیان دوستوں مذاکرات ہوئے ہیں۔ عراق نے اعلان کیا ہے کہ اتحادی فوجیوں کے ملک سے باہر نکلنے کے بعد عراقی فوج پورے ملک میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہندوستان میں دوستو اتر پردیش میں دل خراش سڑک حادثہ ہوا ہے، ایک ہی خاندان کے 12 افراد مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع شاہ جہاں پور میں ایک خاندان کے لیے جمعرات کی صبح موت کی صبح بن کر نمودار ہوئی اور خاندان کے 12 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر دوستوں مقبوضہ وادی سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ خوفزدہ بھارتی فوج نے اپنے ہی یوم جمہوریہ پر وادی میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ 26 ارب سے زائد ریکارڈز پر مشتمل دوستوں تاریخ کا سب سے بڑا ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ڈیٹا لیک انتہائی خطرناک ہے اور سائبر جرائم کا سونامی برپا کر سکتا ہے۔ اس لیک میں ٹویٹر، ڈراپ باکس اور لنکڈ ان سمیت متعدد ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا شامل ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا سیٹ انتہائی خطرناک ہے جس کو سائبر مجرمان وسیع پیمانے پر حملوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان حملوں میں شناخت کی چوری، جعل سازی کی پیچیدہ اسکیمیں، مخصوص سائبر حملے اور نجی اور حساس اکاؤنٹ تک غیر قانونی رسائی شامل ہے۔ ہندوؤں کے ایک جتھے کا تاریخی مسجد اور چرچ پر حملہ ہوا ہے۔ ہندو توا پرچم لہرا دیے گئے، ایک نہیں بلکہ 1000 مزید بابری مسجدوں کو گرائیں گے، ایسا دوستوں ان ہندوؤں کا کہنا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے بلوچ پورہ میں دیوان جی کی 1677 میں تعمیر کی گئی بیگم شاہی مسجد میں لاٹھی بردار 1000 سے 1500 جنونی ہندو داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ دوسری طرف پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مغل دور کی اس مسجد پر ہندو توا کا پرچم لہرانے کے الزام پہ 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم پولیس نے دوستوں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے اراکین کو لا علم رکھا۔ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے، ایسا سپریم کورٹ کا کہنا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نچلی کمر کے درد کا علاج وقت کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف امریکہ میں 1996 اور 2016 کے درمیان عوام نے کمر کے درد کے علاج کے لیے 134.5 ارب ڈالر خرچ کر دیے۔ انڈیا میں ایک مسلم نوجوان سے محبت پر ہندو لڑکی کو بھائی نے تالاب میں پھینک دیا، ماں بھی ڈوب گئی۔ بیٹی کو بچانے کے لیے تالاب میں کودنے والی ماں بھی بیچاری ڈوب کر ماری گئی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ باپ بیٹی نہیں یعنی مریم نواز اور نواز شریف نہیں بلکہ چچا بھتیجا یعنی بلاول بھٹو اور عمران خان کی کنڈلیاں شاید مل جائیں۔
مجھے بیوروکریسی، ڈیموکریسی، اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے کوئی شکایت نہیں، مجھے تو بھٹو زندہ چاہیے، ایسا دوستو فیصل واڈا کا کہنا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری ان سے مدد مانگیں جن سے مل کر 16 مہینے حکومت کی۔ یہ آج مخالف ہو چکے ہیں لیکن اندر سے ایک ہی ہیں، یہ دونوں میسلے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر 6 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پولیس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات کے چلان دوستوں پیش کر دیے ہیں۔ غزہ سے صہیونی فوجیوں کی پسپائی ہوئی ہے۔ غزہ سے صہیونی فوجیوں کی پسپائی کا سلسلہ دوستوں شروع ہو چکا ہے۔ امریکی ہتھیاروں کی ایک اور کھیپ تل ابیب یعنی اسرائیل پہنچ گئی۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل نے 12 نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ہتھیاروں کی ایک اور کھیپ مقبوضہ فلسطین پہنچی ہے۔ غزہ میں ایک اور اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان دوستوں ابھی بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو میں گرفتار تھا، پھر بھی مجھ پر مقدمات بنا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو تو میں گرفتار تھا، پھر مجھ پر مقدمات کیوں بنائے گئے؟ یمنی فوج نے امریکی بحری جنگی جہازوں کو دوستوں ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ ایک امریکی جنگی جہاز اور کچھ بوٹوں کے ساتھ یمنی فوج کا تصادم ہوا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں امریکہ کے جنگی جہازوں پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کے 2 بحری جہازوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ انڈیا ممبئی کے مسلم علاقوں میں بلڈوزر سے ایکشن لیا گیا ہے۔ ممبئی کے مختلف مسلم علاقوں میں بلڈوزر ایکشن جاری ہے اور اب میرا روڈ کے بعد قدیم ممبئی کے علاقے محمد علی روڈ پر بھی دکانوں کو بلڈوزروں سے دوستوں مسمار کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ نگاروں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے۔ ایک صہیونی تجزیہ نگار نے اپنی حکومت کے حالات کو پیچیدہ حکمت عملی میں پھنسا ہوا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔